المتقین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بلقیس حجرت و تقدیس الجلال و آسیۃ التکمیل والکمال آیت اللہ العظمی و زوجۃ آیت اللہ الکبریٰ محافظۃ النبوہ و ناشرۃ الولایہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدیٰ ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا المعصومۃ الکبریٰ الفاطمۃ الزہرا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہد اللہ لا الہ الا هو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم صلوات بہت کثیر تعداد ہے، جتنا ممکن ہو سکے اتنی بلند آواز میں درود تلاوت فرمائیں۔ دعا ہے شہزادی عالمیان ذکر حسین ابن علی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ جتنے بھی ہاتھ مانگنے کے لیے آئے ہیں اس باعزت دہلیز سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ شہزادی جو اس ذکر میں بیمار چل کے آیا ہے تو اس ذکر کی عزت کا واسطہ اس ذکر میں اٹھنے سے پہلے انہیں شفا عطا فرما۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما۔ جو بے اولاد ہیں سیدہ کی عزت کے صدقے سے میرا مالک نیک کامل الخلقت صالح اور حسین کے ماتمی نوکر فرزند عطا فرما۔ جو بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی بیٹیوں کے نصیب بہتر فرما۔ ملک پاکستان کو سالمیت عطا فرما۔ افواج پاکستان کو طاقت عطا فرما۔ دشمنان مذہب، دشمنان ملت، دشمنان ملک کو نیست و نابود فرما۔ وارث زمان کے ظہور میں تاجیل فرما۔ دعائیں قبول کروانے کے لیے بلند تر صلوات فرما۔ اللہ اجازت ہے جو شروع کیا جا سکتا۔ سلسلہ گفتگو اپنی 5ویں نشست میں داخل ہو رہا ہے۔ گفتگو کا موضوع سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 شاہد اللہ اللہ خود گواہی دے رہا ہے۔ کس چیز پہ؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ جو لفظ ہے یہ دعویٰ ہے۔ اس پہ خدا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس صرف میں ہی گواہ نہیں، 2 گواہ اور ہیں، والملائکۃ میرے فرشتے، وأولو العلم قائما بالقسط اور وہ صاحبان علم گواہ ہیں جو کسی سے پڑھتے نہیں بلکہ پڑھاتے ہیں۔ خدا نے لا الہ الا اللہ بطور دعویٰ استعمال کیا، اللہ کے سوا کوئی نہیں، یہ دعویٰ ہے۔ گواہ 2 ہیں، ایک فرشتے، ایک اولو العلم، ایک اللہ کے ملائکہ، ایک صاحبان علم۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے سنت رکھ دی ہے کہ جب دعویٰ ایک ہو تو گواہ کم از کم 2 ہونے چاہیے۔ تقریر شروع ہو چکی ہے، تمہید تو گزر گئی، پہلی 2 مجلسوں میں تمہید پڑھی ہے ہم نے، اب آپ کو میں نے تمہید کے مناظر سے نہیں گزارنا۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، فرشتے گواہ، صاحبان علم گواہ۔ یہ کسی مولوی کا بنایا قانون نہیں، اللہ نے طریقہ دیا ہے کہ اگر دعویٰ ایک ہو
تو گواہیاں کم از کم 2 ہونی چاہیے۔ اللہ جانے مسلمان کس عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے توحید کی گواہیاں دیتے ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ دعویٰ کرنے کے بعد صرف ایک گواہی پیش کرتے ہیں، محمد رسول اللہ۔ ہم گواہی ایک نہیں دیتے، ہم 2 دیتے ہیں، محمد رسول اللہ علی ولی۔ ہمارے ہاں اللہ پہ ایک گواہی نہیں، ادھورا ہے سوائے مذہب اہل بیت۔ یہ دعویٰ ہر مسلمان کا ادھورا ہے جو صرف محمد رسول اللہ والی گواہی ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے گواہیاں 2 ہونی چاہیے۔ لہذا علی ولی اللہ کو جہاں سے نکالنا سوچ کے نکالنا۔ علی دعویٰ نہیں، علی گواہ ہے، علی ہے توحید پہ گواہ۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ اس دعوے کا گواہ۔ اگر یہ گواہی نظر آنی ہے تو آؤ تاریخ پہ دادی میں چلیں۔ اسلام کی پہلی دعوت ہے، نام اس کا دعوت العشیرہ ہے۔ 40 کافروں کو دعوت ایمان دی گئی ہے۔ ابو طالب کے گھر میں یہ اسلام کی پہلی دعوت ہوئی ہے۔ مغزی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ، اسلام کی پہلی دعوت جسے تم دعوت العشیرہ کہتے ہو، یہ جو 40 کافر اکٹھے کیے تھے، یہ کس کے گھر ہوئی تھی؟ دینیات ہو، اسلامیات ہو، مذہب اسلام کی کتاب ہو، ابن خلدون سے لے کے شبلی نوانی ہو، شبلی نوانی سے لے کے طاہر القادری ہو، طاہر القادری سے لے کے سلیمان ندوی ہو، سب نے لکھا کہ اسلام کی پہلی دعوت حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوئی۔ اسلام آباد کے چمنے غفیر میں شیعہ قوم کا ماتمی اس سے سوال پوچھنا چاہتا ہے، ہمیں بتاؤ ابو طالب کا گھر کہاں تھا؟ وہ کہتے ہیں مکہ میں۔ اب میرے دوسرے سوال کا جواب دو، اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ جو بھی مکہ میں۔ تو جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو اسلام کی دعوت ابو طالب کے گھر میں کیوں نہیں؟ بولو جو علی کے موقع بیٹھے۔ جب اللہ کا اپنا گھر موجود تھا تو اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب کی حویلی میں کیوں ہوئی ہے؟ کیا مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ابو طالب نے میرا کلمہ نہیں پڑھنا؟ جب خدا کو پتا تھا تو پھر کافر کے گھر میں اسلام کی پہلی دعوت رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ چاہیے تھا اللہ کو اپنی دعوت اپنے گھر میں رکھتا۔ بات توحید کی تھی، اللہ کے گھر میں ہونی چاہیے تھی، بات رسالت کی تھی، ہونی ابو طالب کے گھر گئی ہوئے۔ لا الہ کی دعوت ابو طالب کے گھر، محمد رسول اللہ کی دعوت ابو طالب کے گھر۔ میرے اللہ یہ دعوت تم نے اپنے گھر میں کیوں نہ رکھی؟ جب میں نے تاریخ کے مولویوں سے پوچھا، جب میں نے مورخ کا گربان پکڑا تو مورخ نے مجھے مجبوری بتائی۔ اس کا مجبوری یہ ہے، یہ دعوت خانہ کعبہ میں اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ تب کعبہ میں بت رہتے تھے، تب کعبہ میں بت رہتے تھے، تب کعبہ میں بت رہتے تھے۔ ڈوب کے مر جا، رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت تھے۔ جب اللہ کے اپنے گھر میں بت تھے تب بھی حضرت ابو طالب کا گھر اس قابل تھا کہ وہاں اسلام کی دعوت ہوتی۔ صرف دعوت لوگ اکٹھے نہیں کیے، حضرت ابو طالب نے کھانا بھی کھلایا۔ لفظ تبدیل کر کے دوں، اسلام کا پہلا لنگر علی کے باپ نے دیا۔ یہ اسلام کا پہلا کھانا ہے۔ اور آج بھی اس لنگر کا صدقہ سب سے زیادہ لنگر انہی کے بیٹوں کے گھر میں بنتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے پہلا کھانا کھلایا، صرف کھانا نہیں کھلایا، دعوت کا اہتمام کیا، ذکر کا اہتمام کیا۔ یعنی کہ میں لفظ تبدیل کرتا ہوں، بڑا اچھا بڑا موضوع جملہ دیتا ہوں۔ ابو طالب کے گھر میں اسلام کی پہلی مجلس ہوئی۔ مجلس کہیں گے نا اسے، اسلام کی پہلی مجلس کے بانی ابو طالب تھے، پہلے ذاکر محمد تھے۔ یہ پہلی دعوت کا اہتمام ہوا، 40 کافر آ کے بیٹھ گئے، نثار امام تقریر کے لیے اٹھے اور اٹھ کے کھڑے ہو کر ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے انسانوں کہو اللہ ایک۔
اس سے بڑھ کے آمنہ کے بیٹے کا کرم کیا ہوگا کہ وہ انہیں انسان کہہ رہے تھے. سامنے عرب کے درندے بیٹھے, سامنے عرب کے وحشی قبیلوں کے سردار بیٹھے, اور سرکار رسالت جواب کرے اے انسان. یہ کرم تھا, یہ کرم تھا عبداللہ کے بیٹے کا. قولو, کہہ دو لا الہ الا اللہ. اب تقریر نتیجوں پہ جا رہی ہے. آیت کیا ہے؟ میں اپنی توحید پہ خود گواہ ہوں, اور ایک میرے فرشتے ہیں اور ایک صاحبان علم ہے. یہ دعویٰ اللہ نے عرش پہ کیا تھا, میں تصویر فرش پہ دکھانے لگا. نبی نے کہا کہو اللہ ایک ہے, بس ایک. اب کن سے کہہ رہا ہے؟ ایک ایک گھر میں کئی کئی خدا رہتے ہیں. بھئی مکہ کسی ایک بت کی پوجا تو کرتا نہیں تھا, ہر گھر میں کئی بت تھے. کتنا مشکل تھا میرے نبی کے لیے یہ اعلان کرنا کہ جس ایک ایک گھر میں کئی خدا رہتے تھے ان کے درمیان کھڑا ہو کے کہہ رہا ایک ہے. یعنی کہ ان کے گھر میں بیٹھے خدا ابو طالب کے گھر میں کھڑے ہو کے محمد نے جھوٹے کہہ دیے. وہ ابھی ابھی اپنے خداؤں کے آگے سجدہ کر کے آئے اور رسول کہہ رہے ہیں ایک ہے. آج ہمیں بندے کہتے ہیں جی آپ کم از کم, مجھے تو بہت زیادہ لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ نہیں آپ بس اس طرح کی باتیں نیا کیا کریں, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو چھیڑنے کی جب ہمارے اپنوں کے فضائل ختم نہیں ہوتے. یہ نصیحت اپنے پاس رکھو, یہ نصیحت نبی کو کر کے دے کہ یا رسول اللہ ہمیں کیا ہے ان کے بتوں کو کہنے کی, آپ صرف اپنے خدا کی بات کریں. لیکن نبی نے کہا میرے مذہب کا اصول ہی نہیں ہے, میرے مذہب میں انکار پہلے ہے اقرار بعد میں ہے, تبرہ پہلے ہے تولہ بعد میں. میں رسول سے زیادہ, کیا کائنات کے رسول سے زیادہ بھی کوئی اتحاد کا قائل تھا؟ لیکن یاد رکھنا, میں خود ذمہ داری کے ساتھ یہ لفظ کہہ رہا ہوں, میں اتحاد کا قائل ہوں, انضمام کا قائل نہیں. پڑھے لکھے لوگوں سے میں مخاطب ہوں. اتحاد ہونا چاہیے, قوموں میں اتحاد ہوتا ہے, نظریات میں اتحاد ہوتا ہے, مذہبوں میں اتحاد ہوتا ہے, انضمام نہیں ہوتا. اتحاد ہوتا ہے عقیدے پہ رہ کے. یہ باتیں میں ممبر سے کر رہا ہوں, مجھے اس کے نتائج بھگتنے پڑ رہے ہیں, لیکن میں پھر بھی اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں مذہب شیعہ کی چار دیواری میں رہ کے کسی سے دوستی کرنا. ہم اتحاد کے قائل ہیں, ہم اتحاد کریں گے, ہاں ٹھیک ہے کوئی اپنے نظریے پر رہے, ہم سے معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے دوستی رکھے, اپنے نظریے میں رہے, ہم اپنے نظریے سے ایک انچ باہر نہیں جائیں گے. ہم کسی بندے سے تعلق بہتر کرنے کے لیے کسی جھوٹے کو سچا نہیں کہہ سکتے. ہمیں کیا مجبوری بنی ہے؟ ہمیں کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ہم کہیں گے صاحب ہم آپ سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں تو چلے ہم ان کو بھی مان لیتے. نہیں, اتحاد ہے تو عقیدے میں رہتے, انضمام نہیں ہے. انضمام اور ہے, اتحاد اور ہے. انضمام کہتے ہیں کسی میں ضم ہو جانا. مثال دے دیتا ہوں, آج کل میری مذہب کے ساتھ کم از کم شیعہ مذہب کے ساتھ جو سب سے بڑی چور بازاری ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے. اتحاد کے نام پہ تمہیں دشمن کے ہاتھوں بیچا جا رہا ہے. اتحاد کے نام پہ اتحاد کا چورن بیچ کے میری مذہب کے عقیدے فروخت کیے جا رہے ہیں. ہم اتحاد کریں گے, عقیدے میں رہیں گے, انضمام نہیں ہوگا. اتحاد اور انضمام کیا ہے؟ چائے بنانے کے لیے آپ کو دودھ چاہیے, پتی چاہیے, یہ دونوں چیزیں برابر رکھی ہوئی ہیں, یہ اتحاد ہے. جب یہ اکٹھی ہو گئی انضمام, اب اس میں سے دودھ علیحدہ کر کے دکھا, ہو نہیں سکتا. باہر تھے تو اتحاد تھا,
اندر آئے تو انضمام ہو گیا. عقیدے پہ رہ کے اتحاد کرنا, اتنا بھی کسی میں گھل مل نہ جانا کہ مشکل ہو جائے کہ اپنا کون ہے اور بیگانہ کون. شیعہ رہ کے اتحاد کرو, شیعہ مذہب میں رہ کے اتحاد. نبی سے زیادہ کون اتحاد کا قائل تھا, لیکن نبی نے مکے کے کافروں میں یہ نبی کا آبائی وطن ہے, یہ رسول کے باپ دادا کا وطن ہے. عرب کے لوگ نبی کے باپ کا بھی احترام کرتے تھے, نبی کے دادا کا بھی احترام کرتے تھے. قدر میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے ایک جملے سے میرے باپ دادا کے بنائے ہوئے تعلقات خراب ہو رہے ہیں. نبی نے کہا نہیں, کہو اللہ صرف ایک ہے. انہوں نے کہا عبداللہ کا بیٹا تو جنہیں ہم مانتے ہیں, فرمایا جھوٹے ہیں. انہوں نے کہا تیرا اللہ, فرمایا میرا اللہ ہے ایک. 40 کافروں نے سر اٹھائی, اسلام کی پہلی دعوت ہے. 40 کافروں نے سر اٹھا کے کہا کہاں ہے. اب دوسرا مشکل دعویٰ رسول کرنے لگے, نظر نہیں آتا, دکھائی نہیں دیتا. جب کہنا دکھائی نہیں دیتا تو عرب کے کافر کہکا مار کے کہنے لگے اچھا تیرے کہنے پہ اگر تیرے خدا کو مان بھی لے تو اسے کیسے مانے جو نظر ہی نہیں آتا, اسے کیسے مانے جو دکھائی نہیں دیتا, جبکہ جنہیں ہم سجدہ کرتے ہیں وہ دکھائی بھی دیتے ہیں, وہ نظر بھی آتا ہے. یہ کون بتائے گا کہ تمہارا اللہ ہے اور تمہارا اللہ سچا ہے؟ اس بات کی گواہی کون دے گا؟ اتنا کہنا تھا گواہی کون دے گا, گواہی کون دے گا. تقریر جسے یاد ہے, جسے موضوع یاد ہے, گواہی کون دے گا؟ نبی نے فرمایا اشہد انی محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا اللہ ایک ہے, اس لیے میں گواہی دے رہا ہوں کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں. انہوں نے کہا اچھا تو اس کا رسول ہے تو گواہی دے رہا ہے, اب یہ گواہی کون دے گا کہ تو اس کا رسول ہے؟ ابھی نبی چپ تھے کہ مکے میں کون بولے گا, یا پیچھے سے 55 کا علی اپنے بچوں پہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور کھڑے ہو گیا اشہد انی علی ولی اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اس کا رسول ہے اور وہ اللہ ہے. کافروں نے پیچھے مڑ کے کہا تو کس عہدے کے ساتھ گواہی دے رہا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ میں اس کا ولی ہوں اور اس کا وسیع. کیا کہا تھا؟ اس میں لا الہ الا اللہ. اب یہ دعویٰ تھا لا الہ الا اللہ. گواہی کس نے دی؟ محمد رسول اللہ. پیچھے سے گواہی کس نے دی؟ علی ولی اللہ. مجھے حسین کی عزت کی قسم, دین کی آخری گواہی کا نام علی ولی اللہ. اگر وہ گواہی نہ دیتا تو اسے رسول کوئی نہیں مان رہا تھا, اسے اللہ کوئی نہیں مان رہا تھا. علی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ اس کا رسول ہے, وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے, یہ اس کا رسول ہے. اب اسلام آباد مجھے بھول کے بتائے 90 پوری دنیا میں جتنے مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ کروڑوں میں ہے, یہ 90 کروڑ مسلمان کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم شیعہ کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ علی ولی اللہ, علی ولی اللہ. یہ پہلی بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے علی نے کہا تھا, اور پہلی بار علی ولی اللہ میرے نبی نے کہا تھا. اس کا مطلب محمد رسول اللہ تک کلمہ پڑھنا علی کی سنت ہے, اور علی ولی اللہ پڑھنا نبی کی سنت ہے. یہ پہلی گواہی علی بن ابی طالب.
لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ اس کی گواہی ہے، علی ولی اللہ اس کی گواہی ہے۔ ہم علی کی گواہی نہیں دیتے، ہم توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ ہم علی ولی اللہ کہہ کے علی پہ گواہی نہیں دے رہے، ہم توحید پہ گواہی دے رہے ہیں۔ لہذا علی ولی اللہ پڑھنے والے کی توحید کو مشکوک نہ سمجھنا۔ تمہارے پاس صرف دعویٰ ہے، ہمارے پاس علی کی صورت میں دلیل ہے۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ، 14 اس کی دلیل ہے۔ دلیل ہی کو کہتے ہیں حجت۔ متوجہ رہے گا سرکار، دلیل کو کہتے ہیں حجت۔ میرے 8ویں شہنشاہ کا دور یکتا سے مامون رشید نے خط لکھا امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کو۔ امام ہشتم مدینہ سے چلے، بذریہ نیشاپور امام نے خراسان پہنچا۔ نیشاپور جو زیارات کا سفر کر کے آئے، نیشاپور آج بھی زیارت قدم گاہ ہے سرکار آج کے شہنشاہ، وہاں پہ چشمہ ہے سرکار علی بن موسیٰ رضا۔ نیشاپور تک میں اپنے موضوع سے ایک لمحے کے لیے نہیں ہٹ رہا، بالکل موضوع کے ساتھ متصل ہوں۔ امام کی سواری نیشاپور تک پہنچی، 25,000 محدثین ہاتھوں میں کاغذ قلم اٹھا کے رضا کا انتظار کر رہے تھے۔ 25,000 محدثین انتظار کر رہے تھے۔ کیوں؟ اس سے پہلے ہر دور کے محمد کو اتنا قید رکھا گیا تھا، اتنا محدود رکھا گیا تھا، زمانہ علم کے لیے ترس رہا تھا، زمانہ بے چین تھا کہ کوئی محمد آئے، کوئی علی آئے، ہمیں کوئی نہ کوئی حدیث سنائے۔ یہ علی ابن موسیٰ رضا کے انتظار میں تھے۔ کتنے کاغذ قلم؟ 25,000 محدثین کی تعداد اہل سنت نے بھی لکھی ہے۔ 25,000 محدثین علی ابن موسیٰ رضا کا انتظار کر رہے تھے۔ امام کی سواری پڑ رہی تھی، امام کی سواری کی گرد اڑ رہی تھی، یہ 25,000 محدثین کے چہرے میں پڑ رہی تھی، لیکن یہ پھر بھی پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے، دوڑ کے کہہ رہے تھے محمد کا بیٹا کچھ لکھوا، علی کا بیٹا کچھ لکھوا، علی کا بیٹا کچھ لکھوا۔ نیشاپور کے قریب آگے امام رضا کی سواری رک گئی۔ امام نے اپنی سواری کے محمل کا پردہ ہٹایا، جب دیکھا 25,000 کاغذ قلم ہاتھوں میں تڑپ رہا تھا، 25,000 کاغذ قلم ہاتھوں میں تڑپ رہا تھا۔ امام کے چہرے میں مسکراہٹ آئی، امام نے منہ مدینے کی طرف کیا، کہا نانا مبارک ہو، تو نے ایک مانگا تھا، انہوں نے نہیں دیا تھا، آج 25,000 تو نے ایک کاغذ قلم مانگا، انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ 25,000 کاغذ قلم رضا کے پیچھے آ رہے۔ امام نے محمل کا پردہ اٹھا دیا، امام نے اپنا سر مبارک محمل سے باہر نکالا۔ 25,000 محدثین نے محمد کی زیارت کی، علی کی زیارت کی، حسن کی زیارت کی، حسین کی زیارت کی۔ رضا کی زیارت نہیں ہو رہی، یہ رضا کی نہیں، یہ نبی کی زیارت تھی، یہ علی کی زیارت تھی۔ 25,000 محدثین کی آواز آئی، اے فرزند رسول، اے فرزند علی و بطول، ہمیں کوئی حدیث لکھوا۔ اب یہ وقت نہیں ہے، اب امام کے لیے منبر نہیں سجا ہوا کہ امام خطبہ دیتے سفر میں اور ایک حدیث پڑھنے، صرف ایک۔ اب امام نے ایک حدیث میں پوری تاریخ بند کی۔ آج کے دن یہ حدیث سماعت فرمائیے گا، امام نے ایک حدیث میں پوری تاریخ بند کی۔ امام سواری سے باہر نکلے، امام نے کہا کیا سننا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ایک حدیث لکھوا، بس ایک لکھوا دو، بس ایک لکھوا دو۔ امام نے کہا لکھو کلمہ لا الہ الا اللہ، اس میں موضوع یاد ہے، لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، یہ اس کی گواہ ہے۔ اب دعویٰ، امام نے پہلے دعویٰ پڑھا، امام نے کہا سنو لا الہ الا اللہ، اس میں۔ اب امام نے یہ حدیث نقل کس طرح کی؟ ہمارے ہاں جب ہم مذہبی کتابیں پڑھتے ہیں تو علم پایا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں علم الرجال۔ علم الرجال ایک باقاعدہ علم ہے جس میں ہم حدیث کے راوی کو پرکھتے ہیں کہ جس نے یہ حدیث روایت کی ہے یہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کب مسلمان ہوا تھا، کتنی حدیثیں نقل کی ہیں، کتنا سچا ہے۔ ہاں علم الرجال، اور علم الرجال صرف مذہب جعفریہ میں نہیں، تمام مسالک کے علماء علم الرجال کے قائل ہیں کہ روایت سے پہلے راوی کو پرکھو، یہ راوی کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے،
کس شجرے سے ہے، کس قبیلے سے ہے، کس کے ساتھ، معصوم کے ساتھ کتنی زندگی گزاری ہے، کتنی روایتیں نقل کی ہیں. جو روایتیں نقل کی ہیں وہ مرسل ہیں، وہ مرفوع ہیں، موثق ہیں، مستند ہیں. پہلے راوی کو پرکھتے ہیں، پھر ہم روایت کو تلاش کرتے ہیں. اور یہ مذہب جعفریہ کی سب سے بڑی سچائی ہے کہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ راوی کون ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کس معصوم کی نوکری میں رہا ہے، کس معصوم نے اسے مسترد قرار دیا ہے. ہم روایت سے پہلے راوی کو، معصوم سے محبت دیکھتے ہیں. لیکن سیاستہ میرے اہل سنت بھائیوں کی کتاب ہے. میں ان کے مذہب پہ تنقید نہیں کرنے لگا، لیکن میں صرف معیار بتانے لگا ہوں. تمہاری سیاستہ میں 7,500 حدیث ایک اکیلے صحابی سے لی ہے جس کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ اہل سنت کی سب سے زیادہ حدیثیں صرف ایک محدث سے لی گئی ہے، صرف ایک صحابی سے لی گئی ہے. جب ہم نے ان سے پوچھا کہ 7,500 یا 6,500 یا کم از کم 5,500 حدیث ایک راوی سے کیسے ملی، انہوں نے کہا اس لیے کہ ان کا باقی صحابہ سے زیادہ حافظہ تیز تھا. جب ہم نے علم و رجال میں پرکھا تو ہمیں علم و رجال نے بتایا کہ یہ ابو ہریرہ جنگ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. یہ 2 یا 2.5 سال نبی کے ساتھ رہے ہیں. ہم نے کہا 2 سال میں 7,500 حدیث کیسے کہتی؟ تو ہمیں اہل سنت علماء نے جواب دیا کہ اس لیے ان کا حافظہ تیز تھا کہ ان کے ساتھ ایک معجزہ رونما ہوا تھا. ہم نے کہا وہ معجزہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ رسول دربار میں بیٹھے تھے، ایک ضعیفہ نے رسول کو دودھ کا پیالہ پیش کیا تھا. رسول نے لب لگا کے اپنا جھوٹا دودھ حضرت ابو ہریرہ کو دے دیا تھا. تینوں نے پی لیا تھا، حافظہ تیز ہو گیا تھا. لہٰذا تیز حافظے کی وجہ سے باقی صحابہ سے زیادہ حدیثیں یاد ہونی شروع ہو گئی. دیکھیں میں نے نام بھی لیا ہے، عزت سے لیا ہے، بات بھی کی ہے تو تہذیب سے کی ہے. اگر گالی دی نہیں ہے تو گالی سنوں گا بھی نہیں. تہذیب سے بات کی ہے تو تہذیب سے جواب لوں گا. اگر ایک صحابی نبی کا جھوٹا دودھ پی لے، اس سے 7,500 حدیثیں لے لیتے ہو، اور جو علی محمد کی زبان چوس کے جو جھوٹا دودھ پی لے اس سے ساری حدیثیں، جس نے ان کا خون میرا خون، ان کا جسم میرا جسم، ان کی ہڈیاں میری ہڈیاں، ان کے دوست چلیں اسلام آباد اگر انصاف کریں تو میں اس حدیث کا ایک راز اگلتا ہوں. رسول نے یہ کہا ان کا خون میرا خون، یہ کیوں نہیں کہا میرا خون ان کا خون؟ جو قریب بیٹھے گے تو زحمت پڑھو نا، جو باہر بیٹھے ان کی تو مجبوری ہے کہ وہ میری آنکھ کے دائرے میں نہیں، جو قریب بیٹھے تم تو میرے حصار میں ہونا. رسول نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرا خون ان کا خون؟ نہیں، ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت. یا رسول اللہ آپ عمر میں بھی بڑے ہیں، رتبے بھی بڑے ہیں، نور میں بھی بڑے ہیں، آپ کو کہہ دینا چاہیے تھا میرا خون ان کا خون، میرا گوشت ان کا گوشت. حدیث پھر بھی پکی ہوتی، پھر بھی تیری حدیث میں شک نہ ہوتا. لیکن یہ آپ نے کیا حدیث کہہ دی ہے؟ ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، ان کا خون میرا خون. اب اسلام آباد بے اختیار بول پڑے گا اگر اس حدیث کا راز اگلوں گا. جب کہا ان کا خون میرا خون، تو میں تب کرنا ان کا خون میرا خون. اب اس حدیث میں سے میں لفظ خون اگر نکالوں گا تو پورا راز کھل کے تمہارے سامنے آ جائے گا. ان کا خون میرا خون، نہیں خون نکالتے، ان کا میرا، یہ نہیں کہا میرا ان کا، نہیں ان کا میرا، ان کا میرا، ان کا میرا، یہ نہیں کہا میرا ان کا. ابھی بھی 3 یا 4 بندوں کے ہاتھ اٹھے ہیں، مجمع تم کہاں پہ ہے؟ رسول نے یہ نہیں کہا میرا ان کا، ان کا میرا، ان کا میرا. اچھا تم چاہتے ہو کہ میں سینہ پھاڑ لوں تو پھر سنو دلیل. رسول نے اس لیے کہا ان کا میرا، میں نے کہا میرا ان
بھی ایسا کیا، کیونکہ علی ولی اللہ پڑھنے والا محمد رسول اللہ سے بغاوت نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا کہ روحیں بیمار ہوتی ہیں، جیسے بدن ہے نا جسم کو بیماریاں لگتی ہیں، خدا کہتا ہے روحیں بھی بیمار ہوتی ہیں۔ روح کو 3 طرح کی بیماریاں لگتی ہیں، شرک، کفر، نفاق۔ یا شرک روح کو بیمار کر دیتا ہے، یا کفر یا نفاق۔ اللہ نے علاج میں 3 رکھے، لا الہ الا اللہ پڑھو شرک ختم، محمد رسول اللہ پڑھو کفر ختم، علی ولی اللہ پڑھو منافقت ختم۔ اس سے اچھا راز ایک اور بتاؤں، لا الہ کی دشمنی سینے میں چھپ جاتی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا منکر علی کا کافر نہیں، منافق ہے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ اندر سے کچھ باہر سے کچھ۔ طوطا سمجھ پتوں میں بیٹھا ہو تو پہچانا نہیں جاتا، اس لیے پتہ ہی نہیں چلتا کہ طوطا کون سا ہے، پتے کون سے ہیں۔ منافق مسلمانوں میں بیٹھا پہچانا نہیں جاتا۔ خدا نے کہا لا الہ کا دشمن کافر نہیں مشرک ہے، محمد رسول اللہ کا دشمن مشرک نہیں کافر ہے، لیکن شاعری تیرا دشمن نہ کافر ہے نہ مشرک ہے، تیرا دشمن منافق ہے، لیکن اللہ کی دشمنی سینے میں چھپ جاتی ہے، محمد کی دشمنی سینے میں چھپ سکتی ہے، علی کی دشمنی سینے میں چھپتی ہے، چہرے پہ ظاہر ہو جاتی ہے، رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، آنکھیں باہر آ جاتی ہیں، جسم کانپنے لگتا ہے۔ اس لیے ایک بندے نے رسول سے پوچھا تھا، سنی کتابوں کے حوالے ہے، یا رسول اللہ، اللہ نے پوری سورت بھیج دی ہے، منافقون، اور اللہ نے کہا ہے یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، یہ روزے بھی رکھتے ہیں، یہ زکاتیں بھی دیتے ہیں، یہ حج بھی کرتے ہیں، یہ لا الہ بھی پڑھتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا اس صورت والے منافق کون ہے؟ رسول نے کہا ہر محفل میں بیٹھ کے علی کی باتیں کیا۔ میرے علی کا تذکرہ کرو، منافق ابھر کے سامنے آنے لگے۔ کیسی سکرین ہے، ڈی این اے ٹیسٹ بہت بعد میں بنا ہے، بولو جو نہیں کر بیٹھا۔ علی ولی اللہ معیار ہے، یہ چھان ہے۔ امام نے فرمایا، امام رضا بات ختم کرو، امام نے فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ایک کلا ہے۔ امام نے یہ نہیں فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ایک گھر ہے، ایک غار ہے، ایک جھونپڑی، نہیں، ایک کلا ہے۔ حکمت دیکھنا، حکمت۔ اور میں مولا حسین کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اتنی معتبر حدیث ہے کہ امام نے اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے حدیث کے راویوں کا شجرہ پڑھا تھا۔ ابھی کر رہا تھا علم الرجال کی بات، میزان الاعتدال، یہ ایک بہت بڑی کتاب ہے جس میں راوی پڑھ کے جاتا ہے۔ امام نے راوی بتائے کہ اس حدیث کا راوی کون ہے، ذرا راوی سننا، پھر سوچنا کہ اس راویوں میں شک کون کر سکتا ہے۔ امام نے حدیث پڑھنے سے کہا میں نے سنا ہے اپنے باپ موسی کے قاسم سے، انہوں نے سنا ہے اپنے باپ جعفر صادق سے، انہوں نے سنا ہے اپنے باپ محمد باقر سے، محمد باقر نے سنا ہے علی زین العابدین سے، علی زین العابدین نے سنا ہے حسین سے، حسین نے سنا ہے حسن سے، حسن نے سنا ہے علی سے، علی نے سنا ہے محمد سے، محمد نے سنا ہے جبریل سے، جبریل نے سنا ہے خدا سے۔ شک کرو ان راویوں پہ، امام نے راویوں کا شجرہ پڑھا۔ اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث سلسلۃ الذہب، سونے والی حدیث۔ جتنے میرے
مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے جو امام احمد بن حنبل کے مقلد، انہیں وہابی کہتے ہیں، وہ حنبلی کہلواتے ہیں۔ احمد بن حنبل کے سامنے یہ حدیث رکھی گئی، اس حدیث کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ احمد بن حنبل نے راوی پڑھے، اس نے کہا مجھے اللہ کی قسم اس حدیث کے راویوں کے نام اگر برتن میں پڑھ کے پانی ڈال کے گونگے کو پلایا جائے زبان میں نہیں چاہتا۔ یہ احمد بن حنبل کا قول ہے، اہل سنت کے احمد بن حنبل کا قول ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہماری کتنی، اس سے بڑھ کے ہم کتنے مسکین لوگ ہیں، اپنے اماموں کے فرمان بھی سناتے، ان کے اماموں کے فرمان بھی سناتے۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے آگے کہا تھا بابا ذرا مجھے رتبوں کے اعتبار سے صحابہ کے نام تو لکھوا۔ اس نے کہا لکھ۔ بیٹا سامنے بیٹھ کے لکھنا شروع ہو گیا، اس نے پہلے 3 خلیفہ کے نام لکھوائے، علی کا نام چھوڑ کے 10 نام اور لکھوا دیے۔ جب 13 صحابہ کے نام ہوئے، بیٹے نے کاغذ قلم زمین پہ پھینک کے کہا بابا اتنی دشمنی ہے تجھے علی سے، میں ہر نام کے بعد سوچ اب علی کا نام آئے گا، اب علی کا نام آئے گا، اب علی کا نام 13 نام لکھوا دیا، علی کا نام نہیں لکھوایا۔ احمد بن حنبل بیٹے کو چھیڑ دے رہا، شرم کر، تو صحابہ کا رہا ہے، علی کو صاحب بھی ہے، علی کو محمد کا بھائی ہے۔ پڑھو اپنے ائمہ کو، اپنے اماموں کو تو پڑھو، احمد بن حنبل کو پڑھو، امام شافعی کو پڑھو۔ ایک مجلس پوری چاہیے ائمہ اربعہ اہل سنت کے 4 ائمہ کے آل محمد کے بارے میں اقوال پڑھنے کے، اور یہ میرے مذہب کی سچائی ہے۔ ہمارے امام کو نام ماننے والا بھی ہمارے امام کو امام سمجھتا ہے۔ بڑا بریک نکتہ تھا، پتہ نہیں کس کا مقدر بنا، بڑا لطیف نکتہ تھا۔ ہمارے امام کو نام ماننے والا بھی ہمارے امام کو امام سمجھتا ہے۔ اچھا یہ کتنی بڑی علمی یتیمی ہے، اپنے بھی مانے جانے ہمارے امام ایک بناؤ۔ امام شافعی سے پوچھا، امام شافعی سے اس کے ماننے والے پوچھا شافعی کیا کہتا ہے تو علی کے بارے میں؟ شافعی کا قول سنا، شافعی کا قول۔ ہم نہیں دیکھتے کون کہہ رہا ہے، ہم دیکھتے کیا کہہ رہا ہے۔ شافعی اہل سنت کا امام ہے، لیکن اس کے اس جملے پہ یہ شیعہ ذاتاً اپنی زندگی قربان کر رہا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں ماتا شافعی لیس یدری علی ربہ امربہ اللہ، شافعی مر گیا مگر پتہ ہی نہیں چلا اسے اللہ کہنا ہے یا اسے علی۔ یہ شافعی۔ اب لگاؤ غازی ہونے کا فتویٰ، اب کہو نصیری ہونے کا فتویٰ۔ میں بھی مطمئن ہو گئی، صحیح پڑھ رہا ہوں اگلے خیال حق پڑھنے کا کوئی نہ کوئی صلہ تو ملتا ہے، تو شکر ہے کہ تمغہ آل محمد نے ہمارے حصے میں رکھا ہے، تو اب بچے تم ہی تم ہو۔ فرمایا لا الہ الا اللہ، بسم لا الہ الا اللہ ایک کلام۔ حدیث نوجوان بچے میرے امام کی حدیث سنیں، اللہ تمہیں مشہد دے جائے، 8ویں شہنشاہ کے حرم میں جاؤ، جو اردو زائرین کے نام کے ساتھ ایک پورا ایک صحن ہے نا اور آپ کے کوثر، وہاں پہ جاؤ، وہاں پہ جا کے کتابیں پوچھو، کتنی کتابیں ہیں جو ابھی تک اس ایک جملے کی شرح میں لکھی جا چکی، ایک حدیث کی شرح، صرف ایک حدیث۔ حدیث کیا ہے؟ امام لا الہ الا اللہ، اس میں لا الہ الا اللہ کلام، گھر نہیں کہا، غار نہیں کہا، کلام نہیں کہا۔ اسی کلھے کے رستے کا ہر کسی کو نہیں پتا ہوگا، گھر کا رستہ بازار سے پتا چل جاتا، وہ دروازہ، بلڈنگ کا دروازہ دور سے پتا چل جاتا ہے، قلعے کا دروازہ ہر کسی کو نہیں پتا ہوگا۔
اس کے گرد چکر لگا کے دروازہ ٹوٹنا پڑتا ہے۔ بڑے اچھے ہوتے ہیں وہ سامعین جو خطیب کو محنت نہیں کرنے دیتے، جو اسے دوسرا جملہ نہیں پڑھنے دیتے۔ کلے کے گرد چکر لگا کے دروازہ ٹوٹنا پڑتا ہے، چکر لگا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ دروازہ کہاں ہے، دروازہ چکر لگا کے قلعے کا ٹوٹنا پڑتا ہے۔ حاجی کعبے کا طواف نہیں کر رہے، اللہ کا دروازہ ٹوٹ رہا ہے۔ اس لیے تو استاد قمر جلالی نے کہا تھا مسلمانوں پہ حج فرض عیان ہے۔ جو اہل زبان بیٹھے ہیں استاد کا شعر سنیے گا، مسلمانوں پہ حج فرض عیان ہے، طواف کعبہ میں ایک راز نہان ہے، حرم کے گرد ڈھونڈتے پھر رہے ہیں بتوں کا توڑنے والا کا۔ لا الہ الا اللہ اسم فمن داخل اسم، جو اس میں داخل ہو گیا۔ حدیث پڑھو امام کی، آمن من عذابی، وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ یہ حدیث اتنی پڑھنے کے بعد امام نے معامل کا پردہ گرا دیا، سواری چلنی شروع ہو گئی، محدثوں کے ہاتھوں سے قلم چھوٹ گئے، دل دھڑکنے بند ہو گئے۔ امام نے کہا لا الہ الا اللہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا، لیکن یہ بتایا ہے کہ داخل کیسے ہو گیا، کلا بتا دیا، وجہ بتا دی کہ جو داخل ہو گیا وہ بچ گیا۔ حدیث سننا، میں اس میں کوئی خطابت نہیں ڈالوں گا، کوئی لفظ نہیں ڈالوں گا، میرا امام رضا بول رہا ہے، میرا شہنشاہ بول رہا ہے، امام نے کہا لا الہ الا اللہ ہے، تو اس میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ 25,000 محدثین کی چیخ نکلی، فرزند رسول تجھے اپنے دادا کا واسطہ، تجھے اپنے بابا کا واسطہ، ہمیں بتا دے اس کلے میں داخل کیسے ہوں گے؟ زیادہ نمازیں پڑھیں، زیادہ روزے رکھیں، زیادہ اللہ کی راہ میں زکات دیں، زیادہ اللہ کے گھر کا حج کریں، زیادہ زہد، زیادہ عبادت، زیادہ تقویٰ، زیادہ پرہیزگاری، بتا کیسے داخل ہوں گے؟ امام نے پھر ہماری کا پتہ اٹھایا، فرمایا شروطہا، اس میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں ہیں، انہوں نے کہا کوئی ایک بتا دے، فرمایا انا من شروطہا، اور ان میں سے ایک میں ہم اللہ کی شرط ہے۔ بالکل بات نتیجے میں آ گئی، اس پہ نتیجہ ریکارڈ نتیجہ آنے لگا ہے۔ امام نے فرمایا ہم اللہ کی شرط ہے، ہم اللہ کی شرط ہے، ہم اللہ کی شرط ہے۔ جو علی اور ولی اللہ پڑھتے ہو، شیعہ گھر میں پیدا ہوئے ہو، شیعہ ماں نے تمہیں اپنی قوم میں پالا ہے، تمہارے کان میں علی اور ولی اللہ کی اذان دی ہے، آج اس حسین کے ماتمی سے یہ نتیجہ لے کے جانا، آج کے بعد کسی سے بحث نہ کرنا کہ علی واجب ہے، علی مستحب ہے، علی واجب ہے، علی واجب نہیں، علی اللہ کی شرط ہے۔ علی اللہ کی شرط، اللہ نے شرط رکھی ہے کہ اگر یہ ہوں گے تو لا الہ قبول۔ ہر روز بات لا الہ پہ ہو رہی ہے، لیکن گواہیاں میں تمہیں ان کے گھر سے دے رہی ہوں۔ بیٹے نے سر دے کے گواہی، بیٹی نے چادر لٹا کے، لا الہ بچ گیا، گواہیوں والا کو بڑا نقصان۔ جو کربلا میں مارے گئے انہیں کیا کہتے ہیں؟ شہید۔ شہید عربی زبان میں کہتے ہیں گواہ۔ حسین کربلا میں خاندان ہی لے کے جا رہا، اللہ کی گواہیاں لے کے جا رہا۔ حسین کے پاس کوئی 6 مہینے کی گواہی تھی، کوئی 13 سال کی گواہی تھی، کوئی 18 سال کی گواہی تھی، کوئی 32 سال کی گواہی تھی۔ جب کربلا میں شب رسول حسین نے گواہیاں اکٹھی کرنی شروع کی تو بہن کے خیمے میں آ کے حسین نے کہا زینب میری گواہیاں تیار ہیں،
بی بی رو کہتی اپنی گواہیاں تو لے لی، بہن کی گواہی نہیں دے گا؟ فرمایا تو شام میں جا کے گواہی دے گی۔ فرمایا کربلا میں میرا کوئی حصہ نہیں، میں کربلا میں بھی گواہی دوں گی۔ حسین نے کہا تو مستور ہے، کیسے گواہی دے گی؟ زینب اپنے حجرے میں گئی، اپنے بیٹوں کے ہاتھ پکڑے، حسین کے سامنے کہا میرے اون و محمد میری طرف سے گواہی۔ آج ہے بی بی کے بیٹوں کی شہادت ہے، جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ گواہی دیں گے۔ قدیم علماء کرام کا یہ طریق رہا ہے، وہ 5 محرم کو شہادت ہونا محمد پڑھا کرتے ہیں۔ ہمارے منبر کی ایک تہذیب ہے، ہم سب سے پہلے عالیہ کے بیٹوں کی شہادت کرتے ہیں۔ وجہ میں اپنی زبان سے نہیں، قبلہ اسد زیدی صاحب کراچی میں مجلس پڑھ رہے تھے، شام ولیمہ، زیدی صاحب کے ایک جملے میں مجلس ختم ہو گئی، ایک جملے میں مجلس تمام ہو گئی، اور حقیقتاً مجلس تمام ہو گئی۔ اس کے بعد نہ کسی نے زیدی صاحب کو سنا، اس مجلس میں نہ زیدی صاحب سے پڑھا گیا۔ زیدی صاحب شام ولیمہ پڑھنے کے لیے منبر پہ آئے، زیدی صاحب نے کہا میں حسین کا ذاکر ہوں اور سید زادہ ہوں، مجلس میں پڑھنے آیا، سیدوں سے ایک نصیحت کرنے آیا۔ زیدی صاحب نے یہ کہہ کے کہ مجمع میں جتنے سید بیٹھے ہو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، سارا سال اپنے آپ کو نقوی کہلوایا کرو، رضوی کہلوایا کرو، بخاری کہلوایا کرو، جعفری کہلوایا کرو، عابدی کہلوایا کرو، کاظمی کہلوایا کرو، تقوی کہلوایا کرو، لیکن شام غریباں زینبی کہلوایا کرو۔ شام غریباں رو رو کے کہا کرو ہم زینب کے بیٹے ہیں، ہم زینب کے بیٹے ہیں، ہم زینب کے بیٹے ہیں، کیونکہ کربلا میں کسی کی نسل قتل نہیں ہوئی، کربلا میں زینب کی نسل قتل ہو۔ آج پوری دنیا میں ہر کسی کی اولاد عالیہ کی، کوئی سید زین بھی نہیں۔ پوری دنیا میں تمہیں جعفری، قاسمی، نظوی، نقوی، تقوی ملیں گے، زینبی سید کوئی۔ لہذا آج کے بعد کوئی شیعہ یہ نہ کہے کہ بی بی زینب نے کربلا میں 2 بیٹے دیے، 2 کا لفظ نہ کہنا، زینب نے کربلا میں نسل قتل کروا دی۔ اس نے صرف 2 بیٹے نہیں دیے، اس نے اپنی پوری نسل دی۔ گھر سے لے کے نہیں چلی تھی، گھر سے اور محمد ساتھ نہیں آئے تھے۔ علی کی بیٹی جب 28 رجب کو اونٹوں میں سامان رکھا گیا، بی بی کہتی ہے حسین میں تیرے ساتھ چلوں گی۔ فرمایا عالیہ عبداللہ سے اجازت ضرور مانگو، شریعت پہ عمل ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ عالیہ حسین کے گھر سے اٹھی، جناب عبداللہ کے گھر گئے۔ عبداللہ ابن جعفر تیار بستر بیماری پہ تھے۔ علی کی بیٹی آ کے زمین پہ بیٹھ گئی، زمین پہ بیٹھ کے زمین پہ لکیریں کھینچی شروع۔ جناب عبداللہ تڑپ کے اٹھے، رو کے کہا علی کی بیٹی میرے گھر میں مٹی پہ کیوں بیٹھی ہے؟ رو کے کہتی ہے بستر پہ بیٹھنے کا وقت گزر گیا، حسین تیار ہو گیا، عبداللہ حسین تیار ہو گیا ہے۔ عبداللہ تو میرا شرعی حاکم ہے، تو میرا شوہر ہے، لیکن عبداللہ میں تیرے گھر آ کے تجھے صرف اتنا بتانے آئی ہوں، اگر تو نے اجازت نہ دی زینب رک تو جائے گی، لیکن ادھر سے حسین کا گھوڑا نکلے گا، ادھر سے زینب کا جنازہ نکلے گا۔ عبداللہ تڑپ کے رو کے کہتی علی کی بیٹی تو آج 28 رجب کو مجھ سے اجازت مانگنے آئی ہے، جب میں بارات لے کے تیرے گھر گیا تھا نکاح پڑھنے سے پہلے علی میرا ہاتھ پکڑ کے گھر کے کونے پہ لے کے گئے تھے اور جا کے کہا تھا عبداللہ تو میرے بھائی کا بیٹا ہے، آج میری زینب تیرے گھر جا رہی ہے۔ باپ کو بیٹیوں کے مقدر کی بڑی فکر ہوتی ہے، مجھے پتا ہے میری زینب اگر حسین مدینہ چھوڑے میری زینب کو روکنا نہ، علی کی بیٹی میں نے تو اسی لمحے علی سے وعدہ کر دیا،
बीबी ने रो के दोनों हाथ माथे पर कहा शुक्रिया तेरा बाबा, तूने ज़ैनब की मुश्किलें आसान कर दी। इतना कहना था, जो अपने घरों से बहनें भेजते हो ना जी, वो बंदे सर उठाओ जिनके घर में बहनें बेटियां, बहन घर से जाती है, भरा हुआ घर। बहुत बड़े ताजर थे अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार, अमीर हाशमियों का फर्द था अब्दुल्ला जाफर तैयार का बेटा। अली की बेटी से अब्दुल्ला की आवाज़ है, मैंने इजाज़त मांगी है हुसैन से, लेकिन मौला हुसैन ने मुझे हुक्मन कहा है कि मैं इमाम बन के हुक्म देता हूँ, अब्दुल्ला आप साथ नहीं जा सकते, आपको मदीने रहना पड़ेगा। हुक्म इमाम के साथ अली की बेटी, मैं तो रुक रहा हूँ, लेकिन अली की बेटी एक नौकरी है। हुसैन जो सफ़र में जा रहा है, मेरे घर से जो चाहिए वो ले जा। गुलामों की लाइनें हैं, कनीज़ों की कितारें हैं, ऊँटों में सामान लाद के लेके जा, ताकि जहाँ तेरा हुसैन जाए तेरा सामान दे के लोगों को पता चले ये जाफर तैयार की बहू है, ये अब्दुल्ला की सौजा है। तेरे इर्द गिर्द कनीज़े होने चाहिए, तेरे इर्द गिर्द गुलाम होने चाहिए। अली की बेटी गुलाम और कनीज़े लेके जा। बीवी रो के कहती ना मुझे गुलाम चाहिए, ना मुझे कनीज़े चाहिए। अब्दुल्ला रो के कहते फिर ऐसे कर ले, मेरे घर से जितना सामान चाहिए वो मैं तेरे ऊँटों पे ला देता हूँ। रो के कहा मुझे तेरे घर से कोई सामान भी नहीं चाहिए। अब्दुल्ला की आवाज़ है फिर एक और एहसान कर मुझ पे, मेरी शमन में जगीर है, मेरी अरब में जगीर है, मेरी मक्के में जगीर है, कहीं से तुझे जगीर चाहिए मैं तुझे जगीर के कागज मदीने से जाते हुए दे देता हूँ। अब जिस बंदे ने गलियों में मातम करना है, ज़ैनब ने चादर से अपना चेहरा हटाया। मक्के में तेरी जगीर है, तेरी अराब में जगीर है, तेरी शमन में जगीर है। अब्दुल्ला बता क्या तेरी शाम में कोई जगीर है? आवाज़ आई हाँ अली की बेटी, मेरी शाम में भी जगीर है, लोग कभी वो मेरे नाम लिख दे। अली की बेटी, शाम की जगीर मेरे नाम है। हौसले के साथ भरा घर जनाब अब्दुल्ला का। बीवी मट्टी से उठी, अली की बेटी हुजरे के अंदर गई। थोड़ी देर बाद बाहर आई, अब्दुल्ला ने तड़प के देखा, आवाज आई आलिया मैंने मिन्नत की थी मेरे घर से सामान लेके जा। बीबी ने अपनी चादर के नीचे से एक गठड़ी निकाली, गठड़ी से एक चादर निकाल कर अब्दुल्ला गवा रहना, तेरे भरे घर से एक चादर लेके जा रही हो, बस दुआ करना ज़ैनब की ये चादर बच जाए। हौसला हौसला हौसला, अभी तो मैंने शहादत शुरू की। मदीना से अली की बेटी निकल पड़ी, और ना मोहम्मद साहब नहीं। जब मदीना से काफी दूर चले गए, यकदम पीछे से हुसैन के लश्कर के पीछे से एक आवाज आ रही थी, कोई हुसैन को रोके, कोई फर्जंद रसूल को रोके। ये आवाज हुसैन इब्न अली के कानों में आई, अब्बास जी मौला, अब्बास आप देखिए पीछे कौन आ रहा है। अब्बास ने अपना थोड़ा थोड़ी देर बाद अब्बास वापस आए, हुसैन के बाद अब्बास कौन है? अब्बास कहता मौला सरकार अब्दुल्ला आ रहे हैं, अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार हैं, अपने घोड़े की पुष्ट के साथ अपने आप को यूं लपेटा हुआ है, बीमारी की हालत में आ गए हैं। हुसैन बड़ा हया करते थे अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार का। हुसैन जल्दी से घोड़े की सीट से उतरे, तेज कदमों के साथ दौड़े, अब्दुल्ला की सवारी की रजामत में हाथ डाला। अब्दुल्ला भाई आप क्यों आ गए? मैंने कहा था पीछे ना आइएगा। फरमाया हुसैन रसूल का बेटा, मुझे आपसे कोई कलाम नहीं करना, मुझे बताइए अली की बेटी कहाँ है? फरमाया वो सामने महफल में है। फिजा की आवाज आई आलिया अब्दुल्ला आ रहे हैं। बीवी रो के कहती है बात से पूछ, मुझे रोके तो नहीं आ रहे, मुझे उतारने तो नहीं आ रहे। जनाब अब्दुल्ला करीब आए, बीवी आलिया रो के कहती अब्दुल्ला कहीं वापस लेने के इरादे से तो नहीं आए? फरमाया ना अली की बेटी वापस लेने के इरादे से नहीं आया। अब्दुल्ला फिर पीछे आने की वजह क्या है? फरमाया आप घर से निकल आई, लेकिन आपको नहीं पता अमीर सफरों में जाए तो उसका कोई सदका देते हैं। हुसैन सफर में जा रहे हैं, इसका कोई सदका नहीं दे रहा। बीबी ज़ैनब ने हमारी का पर्दा हटाया, रोकेगा अच्छा अब्दुल्ला तुझे इतनी अपनी अमीरी पे मान है, तेरे घर में कोई इतनी कीमती चीज है जो तू मेरे हुसैन का सदका कर दे। अब्दुल्ला ने अपनी आवाज को खोला और मोहम्मद को निकाला, तो मैं मेरे पास के मेरे दो बच्चे हैं, अगर तू करे मैं अपने बच्चे हुसैन का सदका करना चाहता हूँ। अगर हुसैन
پوری شہادت پڑھوں گا، پوری شہادت پڑھوں گا محمد کو۔ ایک سجدہ اپنی طرف سے کرنا ہے، ایک سجدہ میری طرف سے کرنا ہے، اور تیری طرف سے سجدہ محمد، میری طرف سے سجدہ۔ علی کی بیٹی نے دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھے، فرمایا جعفر طیار کا بیٹا، تیری عزت کو سلام، تو نے زینب کا سر فخر سے اونچا کر دیا، میرے بیٹے حسین کا صدقہ ہو گیا۔ ادھر عبداللہ نے اون محمد کو گھوڑے سے اتارا، چیخیں حسین کے نکلے، آنسو عباس کے نکلے، اکبر کا رخ مڑ گیا، قاسم نے اپنی ابا میں منہ لے لیا، اون محمد کے لیے سواریاں منگوائی گئی، اون محمد گھوڑے پہ بیٹھ گئے، قافلہ چلنا شروع ہو گیا۔ میں نے مصحف بڑی معتبر طریقوں سے نقل کر کے پڑھنے لگا ہوں، جیسے جیسے سواریاں بڑھتی گئی، اون محمد چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بچوں کو سفر میں ماؤں کی بڑی یاد آتی ہے، جب کبھی اون تھک جاتا اون اپنا گھوڑا عالیہ کے محمل کے قریب کرتا، رو کے کہتا اما فضا ہماری ماں سے کہے ہم سے دور کیوں نہیں رہی، ہمیں مل کیوں نہیں رہی؟ بی بی زینب کی آواز ہے فضا اون محمد سے کہہ دے تم حسین کا صدقہ ہو، میں سید زادی ہوں، میرے سامنے نہ آؤ، میں تمہاری ماں نہیں، میں اکبر کی ماں، میں اکبر کی ماں، میرے سامنے نہ آؤ، تم صدقہ ہو، میں سید زادی ہوں، میرے سامنے نہ ہو۔ سارے سفر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پورے سفر میں جب کہیں قافلہ پڑاؤ کرتا، یہ جملہ اگر سمجھ آؤ گے نا، خصوصاً مائیں بہنیں بیٹیاں بڑا رہے گی، جہاں کہیں قافلہ رکتا اکبر عالیہ کے سانوں پہ سر رکھتا، قاسم فروا کے سانوں پہ سر رکھتا، ہر کوئی اپنی اپنی ماں کے گود میں سر رکھ لیتا، اون محمد فضا کے سانوں پہ سر رکھ کے کہتے اما فضا ہماری ماں، اکبر کی ماں۔ مکہ چلے گئے، کربلا چلے گئے، کربلا سے آنے کے بعد کربلا پہنچے، یا جب ہر ماں قربانی تیار کر رہی تھی، ہر ماں کے خیمے میں اس کا بیٹا بیٹھا، اب مجھ پہ سوال کر اون محمد مقتل کہتی کہاں تھے؟ عباس کے خیمے میں، عباس کے خیمے میں کیوں تھے؟ یہ سرکار عباس کے شاگرد تھے، اون کو گھوڑے پہ بیٹھنا عباس نے سکھایا تھا، تلوار چلانی عباس نے سکھائی تھی، محمد تو ابھی چھوٹے تھے نا، اون عباس کے خاص شاگرد تھے، اون عباس کے خیمے میں گئے، رو کے کہتے ہیں مامو عباس ہم آج رشتے کی نیت سے نہیں آئے، میں تیرا شاگرد ہوں، تو میرا استاد ہے، استاد باپ ہوتا ہے، ہو سکے ہمیں ہماری ماں کے خیمے میں لے جا، ہماری ماں سے کہے ہمیں کس نے تیار کرنا ہے، ہر کوئی ہر بیٹا اپنی ماں کے خیمے میں ہے۔ عباس روتے روتے عالیہ کے خیمے کے دروازے پہ آئے، آواز آئی کنیز کا بیٹا ہوں، منت کر کے کہتا ہوں ایک بار اون محمد کو اپنے خیمے میں بلا۔ علی کی بیٹی کی آواز ہے، عباس کبھی نہ بلاتا اگر سفارش تو نہ کرتا، بھیج اون محمد کو میرے خیمے میں۔ اون محمد ماں کے خیمے میں آئے، حالت کیا ہے؟ دیواروں پر ٹکرے مارو گے۔ جب ماں کے خیمے میں گئے، بی بی نے چہرہ پھیرا، اون محمد کمر کے پیچھے کھڑے تھے، رو کے کہتی بلانا نہیں تھا، سفارش عباس نے کی ہے، عباس میرا منتوں والا بھائی ہے، میں نے عباس کی انگلی پکڑ کے عباس کو صحن میں چلنا سکھایا ہے، عباس کے کہنے پہ میں نے تمہیں بلا تو لیا ہے، کل ہے 10 محرم کا دن، ہر ماں نے بیٹا قربان کرنا ہے، تم میرے نام کے ساتھ منسوب ہو، میں تمہیں ماں بن کے حکم کرتی ہوں، اگر یہ وصیت سن لی تم پورے 10 دن ہوگے۔ زینب رو کے کہتی اون تو بڑا ہے، محمد تو چھوٹا ہے،
کربلا میں گرے. تیرا لاشا کربلا میں نہیں گرنا چاہیے. یہ اکبر کی جگیر ہے. تو حسین کا صدقہ ہے. اتنا کہنا تھا اور تڑپ گیا. رو کے کہا نہ میرا وعدہ ہو گیا. ہر کوئی کربلا میں گرے گا. میں کربلا سے باہر آج بھی کربلا جا کے دیکھو. گیارہ میر کربلا سے باہر. اور 11 میل کربلا سے باہر. 10ویں محرم کا دن آیا. یہ فہد شہزادے تھے جن کے لباس عباس نے بدلے. عباس نے چھوٹی چھوٹی تلواریں لگائیں. عباس نے امامے باندھے. میں مکتب سے پڑھنے لگا. عباس ایک چھوٹی سی زندہ لے کے آیا, لا کے اون کے سینے پہ رکھا. اون نے دیکھا مولا مامو عباس یہ کس لیے؟ فرمایا اون اس لیے سینے پہ وار لو. ہائے بیٹی تیری جوڑی کے صدقے. اور ذرا زمین پہ پھینک کے کہتا ہے اکبر کو پرچی لگ جائے میں سینہ چھپا. میری ماں کا بیٹا پرچی کھا لے. نہ غازی مجھے ذلہ نہ پہنانا. اونو محمد کو حسین کے سامنے شہادت پڑھنے دیجیے مجھے. اونو محمد کو عباس نے گھوڑوں میں بٹھایا. اب جنگ کی حالت کیا؟ جنگ حملہ پڑھنے لگا. حملہ. اونو محمد کے گھوڑے سج رہے. عباس مقتل میں کھڑے ہیں. حسین ٹیلے میں بیٹھے. فضہ دروازے میں کھڑی ہے. زینب مسلح میں بیٹھے. عباس نے اون کے کان میں حملے کا طریقہ سکھایا. محمد کو بچنے کا طریقہ سکھایا. یہ کہہ کے عباس نے دونوں کے ہاتھ پکڑے. دونوں کے ہاتھ چوم گئے. آنکھوں کے ساتھ لگا کے کہا اللہ کے حوالے. اتنا کہنا تھا اون نے محمد کا چہرہ دیکھا. دیکھ کے کہنے لگا محمد ایک بات کا خیال رکھنا, ہم نجیب الطرفین سید ہیں. ہمارا نانا حیدر قرار ہے. ہمارا دادا جعفر تیار ہے. ہم نے حملہ ایسے کرنا ہے فوجوں کو پتہ چل جائے یہ جعفر تیار کے پوتے ہیں, یہ حیدر قرار کے نواسے ہیں. اللہ اکبر کہہ کے اور لاکھوں کی فوج میں دوڑا. اور کا اتنا زبردست حملہ تھا فوجیں فرات کے کنارے پہ گئی. غازی کی آواز آئی مرحبا مرحبا. ایسے لڑتے ہیں زینب کے بیٹے, ایسے لڑتے ہیں جعفر تیار کے پوتے. رکھ میرے سر پہ قرآن. اتنا بڑا حملہ کیا اور نے کہ عمر ابن سعد کے خیمے کے اندر اور کا گھوڑا چلا گیا. خیمے میں جا کے نیزہ مار کے کہتا ہے تو نے حسین کو غریب سمجھا, تو نے کیا سمجھا ہے؟ حسین اکیلا ہے, ابھی زینب کے بیٹے زندہ ہے, تجھ میں جرت ہے حسین سے پایا. جب اون محمد سنے آئے وہاں کربلا میں اون ہے جس کا گھوڑا عمر ابن سعد کے خیمے کے اندر گیا. خیمے میں جا کے نیزہ مارا. غریب سمجھا حسین کو. باہر نکل جعفر تیار کے پوتے آئے. عمر ابن سعد اون کے ڈر سے کربلا کے ٹیلوں پہ دوڑا. ٹیلوں پہ دوڑنا تھا. دونوں بھائیوں کے گھوڑوں کے منہ ملے ہوئے تھے. جب دیکھا چاروں طرف سے فوج نے کربلا خالی کر دی ہے, اون نے محمد سے کہا چل محمد فرات خالی کروائیں, چل محمد دریا کا کنارہ خالی کرائیں. دونوں شہزادوں نے نعت علی پڑھ کے اپنی تلواروں کو ہوا میں لہرایا. لہرا کے کہہ رہے تھے ہوشیار ہو جاؤ, غازی کے شاگرد آ رہے ہیں, عباس کے نوکر آ رہے ہیں. فرات کا کنارہ خالی ہوا. اون نے فرات کے کنارے پہ گھوڑا کھڑا کیا, اپنی رکابوں پہ کھڑا ہوا. روک گا اما زینب ایک بار دروازے پہ آ, دیکھ تیرے بیٹے نے فرات کھا لے. اما زینب
دیکھ تیرے اکیلے بیٹے نے فرات کا کنارہ خالی کروا لیا. دریائے فرات کا کنارہ خالی ہوا. زینب نے اپنے خیمے کا پردہ اٹھایا. بی بی نے اون کو فرات میں کھڑا دیکھا. بی بی نے کربلا کی ریت میں چہرہ رکھا. رو کے کہا اماں زہرا میری قربانی کو قبول کر لے. اماں میری قربانی قبول کر لے. ادھر حسین ٹیلے پہ کھڑے تھے. حسین کہہ رہے تھے واہ میری بہن کے بیٹو, واہ غازی کے شاگردو, واہ علی کے نواسو, واہ عبداللہ کے بیٹو. ادھر سے عرش اللہ داد دے رہا تھا, مدینے سے محمد داد دے رہا تھا, بقیے سے زہرا داد دے رہی تھی. اب کوئی سید بیٹھا ہے. میں نے اتنی دیر حسین پڑھ کے پہلی بار معافی مانگی ہے. یا فوجیں اون کے قریب آنی شروع ہوئی. اون نے کہا محمد میری کمر کے پیچھے آ, فوجیں قریب آ رہی ہیں, تو ادھر سے دفاع کرنا, میں ادھر سے دفاع کروں گا. محمد پیچھے سے دفاع کر رہا تھا. یا ایک کتے کی آواز آئی, تم فرات پہ کھڑے ہو, تمہاری ماں کے خیمے کو آگ لگ گئی ہے. اتنا کہنا تھا یا محمد نے تھوڑے کا رخ پھیرا, ایک کتے نے نیزہ محمد کے چہرے پہ مارا. آواز آئی اماں میں حوصلہ حوصلہ. ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا, ابھی تو میں نے پہلا نیزہ پڑھا ہے. تمہیں کسی ذاکر نے نہیں بتائی زینب کے بیٹوں کی قربت. محمد کے نیزہ لگا, محمد گھوڑے کی زین سے گرا. آواز آئی اور میں گر گیا ہوں. جب کہا اور میں گر گیا ہوں, اور نے تلوار کو واپس موڑا اور محمد کو بچانے کے لیے آ رہا تھا. یہ ہے مجھے غازی کے علموں کی قسم. مقتل کہتی ہے محمد نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا. کتوں نے زین کے ساتھ لٹکے ہوئے زینب کے بیٹے کو تلواروں کے ساتھ کاٹنا شروع کیا. اور کی آواز ہے اماں میرا محمد کٹ گیا. دلیل دوں, دلیل سنو. جو زائد بیٹھو کربلا کے ایک بار ہاتھ کھڑے کرنا, جو کربلا جا چکے ہو. اتنے زائد بیٹھے ہو گواہی دو. کربلا میں اون کا حرم ہے, محمد کا ہے. بولو اون کا حرم ہے, محمد کا نہیں. آج 5 محرم مجھ سے سوال کر, اگر اون کی قبر بن گئی تو محمد کی قبر کہاں ہے؟ اب اگر تو برداشت کرے تیرے سینے میں گوشت ہے تو میں پڑھوں. اون کا لاشا مل گیا تھا, محمد حسین نے چادر میں اکٹھا کیا. آواز آئی زینب تیری قربانی قبول. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. اور 11 میل دور جا کے, کربلا سے دور جا کے اون گھوڑے سے گر گئے. اون کا گھوڑے سے گرنا تھا. میں نے تمہیں سانس دلوایا, اگلا جملہ تم ماتم کر کے سن سکو. ہر لاش میں جب بھی آواز آتی تھی نا میں گر گیا, حسین عباس کو نہیں بھیجتے تھے. حسین کہتے رک غازی, لاشا میں اٹھاؤں گا, امام میں ہوں, امتحان میرا ہے. اکبر حسین نے اٹھایا, قاسم حسین نے اٹھایا, غازی حسین نے اٹھایا. اب اگر تم ماتم کا حق ادا کر سکے میں جملہ پڑھو. اون و محمد کو اٹھانے کوئی نہیں گیا. اب ان سے پوچھ کیوں نہیں گیا؟ ادھر حسین ٹیلے سے اون کی لاش کی طرف دوڑے. زینب کی آواز ہے اماں فیضا حسین کو تھوڑی دیر میرے خیمے میں بلا. حسین زینب کے خیمے میں آئے. آواز ہے حسین کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا تیرے بیٹوں کی لاشیں اٹھانے. رو گئی تھی میرے سامنے سے